بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم دونوں ایک وقت میں وہاں کیسے جمع ہو گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے گھر کو کیسے آگ لگا سکتا ہے؟ وہ اچانک راج محل میں کیسے پہنچ گیا؟ ان چاروں نے بیک وقت الگ الگ سوال کیے تھے۔ اپنی جگہ پر ہر سوال اہم اور جامع تھا۔ جلال کے ہونٹوں پر گہری اور آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چند منٹ کے لیے تم چاروں خاموشی اختیار کرو تو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ راج محل سے ہٹنے کے بعد اس کا موڈ تیزی سے بحال ہوا تھا۔ جلال کے مطالبے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس نے میری اور شیبہ کی ملاقات سے اپنی کہانی کی ابتدا کر دی۔ جو کچھ ہوا بالکل منطقی انداز میں ہوا ہے، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پوری بات سن لینے کے بعد اول خان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا، تم پھاٹک کھلوانے کے بجائے گاڑیاں باہر چھوڑ کر دروازے سے اندر جاتے، تب بھی یہی نتیجہ برآمد ہوتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ تمہیں یا راج محل کے کسی ملازم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شبراج اندر پہنچ چکا ہے۔ تم کسی طرح بھی اندر جاتے، ملازموں سے پوچھ گچھ میں الجھے رہتے۔ بات بڑھتی تو شبراج کو معاملے کا علم ہو جاتا اور قصہ پھر اسی موڑ پر پہنچ جاتا۔ ویرا نے اول خان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں شاید وہ خاموشی سے نکل جاتا، راج محل کو آگ لگانے کی نوبت نہ آتی۔ جلال نے افسردگی سے جواب دیا، یہ موقع اسے تم نے بھی دیا تھا۔ جلال کی بات سن کر اول خان نے سمجھایا، وہ چاہتا تو خاموشی سے فرار ہو جاتا، اس نے تمہیں للکارنے میں پہل کر کے معاملہ بگاڑ دیا۔ وہ خاموش رہتا تو راج محل بھی بچ جاتا۔ وہ حویلی ہماری نہیں، اس کی تھی۔ سلطان شاہ نے زبان کھولی، ہمیں اس کے جل جانے پر افسوس ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بالکل وہی کیا جو اس نے سوچا ہوا تھا۔ وہ نکل جاتا تو تم لوگ راج محل پر قبضہ کر کے اس کے چپے چپے کی تلاشی لیتے۔ شبراج نہ جانے کب سے غداروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کی حویلی میں جگہ جگہ اس کی بدعنوانیوں اور سازشوں کے ثبوت بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کسی وقت پولیس اور ایجنسیوں کے اہلکار اس کی حویلی میں گھس آئیں گے۔ اس کے لیے قلیل سے وقت میں سارے ثبوتوں کو مٹانا ناممکن تھا۔ اس کا ایک ہی علاج تھا کہ پورے راج محل کو جلا کر کھنڈر بنا دیا جائے۔ اس کے لیے وہ تیار تھا۔ کمال ہے، ویرا بے ساختہ بول پڑی، اصل بات یہی ہے، حویلی کو آگ لگانا اس کی ناگزیر ضرورت بن گیا تھا، ورنہ ذرا سی دیر میں پیٹرول کی بڑی مقدار حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اس برے وقت کے لیے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی۔ شاید اس کے بینکاک فرار ہونے کے بعد سنیل نے اس کی ہدایت پر پیٹرول کا ذخیرہ کیا ہوگا۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، شبراج کو واپسی کے بعد راج محل میں ٹکنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ سارا بندوبست کرتا۔ اس نے بہت عجلت میں ایک احمقانہ فیصلہ کیا ہے۔ ریاست سے لڑ کر کوئی مجرم زیادہ دنوں تک نہیں پنپ سکتا، وہ بہت جلد کتے کی موت مارا جائے گا۔ غزالہ نے حقارت سے کہا، حیرت ہے کہ وہ چند دنوں کی پریشانی سے اس قدر اعصاب زدہ ہو گیا۔ اول خان بولا، وہ مشکل سے چند روز کے لیے امتحان سے گزرا ہے۔ یہ وقت اس نے بینکاک میں عیش کرتے ہوئے گزارا تھا، یہاں وہ کل صبح پہنچا تھا۔ یہ 24 گھنٹے اس کے لیے عذاب سے کم نہیں تھے۔ جو لوگ عیش و نشاط کی زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، ان میں پریشانیوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ وہ ذرا سی دیر میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، سنیل کے گھر پر رات کو پیش آنے والے واقعات نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ نیک جیسا قابل اعتماد ساتھی اس کے خون کا پیاسا بن سکتا ہے۔ سارے ثبوت اس کے سامنے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ایف بی آئی والے غداروں کو کیسے دردناک انجام سے دوچار کرتے ہیں۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ ہم سے نہیں، ایف بی آئی والوں سے دہشت زدہ ہو گیا تھا؟ جلال نے چونک کر پوچھا، تم پاکستان کے شیر ہو، ایف بی آئی دنیا بھر کو آپریٹ کرتی ہے۔ اسے نظر آ گیا تھا کہ اب اسے زندہ رہنا ہے تو راج محل سے دور رہنا ہوگا۔ اس نے راج محل کو کھنڈر کر دیا۔ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ ایف بی آئی کے تیسرے وار سے پہلے تم اس کی حویلی میں پہنچ گئے۔ میں نے جلال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی بات پوری کی۔ وہ یہی سمجھا ہوگا کہ نیک نے دوبارہ منہ کی کھانے کے بعد کسی ایجنسی کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے اور اب وہ مارا جائے گا۔ ویرا نے پرزور لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ ہم ان
باتوں پر بلا وجہ اپنا سر کھپا رہے ہیں؟ سلطان شاہ نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، یہ بلا وجہ کی باتیں نہیں ہیں، سبراج زندہ ہے اور آزاد ہے، اب وہ کھل کر سامنے نہیں آئے گا، اس کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم اسے گھیر کر پکڑ سکیں۔ جلال نے ناصحانہ لہجے میں اسے سمجھایا، اب وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہاں، سبراج کے بارے میں تو ضرور سوچنا پڑے گا۔ سلطان شاہ خفت امیز ہنسی کے ساتھ جلدی سے بولا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں راج محل کی بربادی پر سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے، جس لڑائی میں دسیوں انسان مارے جا چکے ہیں، اس میں ایک عمارت کی تباہی ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ مکاری مت دکھاؤ۔ ویرا نے سلطان شاہ پر آنکھیں نکالی۔ راج محل کا ذکر پہلے ختم ہو چکا تھا، اس وقت صرف سوبراج کی بات ہو رہی تھی۔ تم بات کرتی رہو، میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ وہ سادگی سے بولا۔ ڈینی کی بات میرے دل کو لگی ہے، اول خان نے ان کے درمیان کسی بحث کے آغاز سے پہلے کہا۔ CIA، FBI اور راز سے سوبراج کے برسوں پرانے مراسم ہیں، انہی کے سہارے اس نے پاکستان میں اپنا مقام بنایا تھا۔ میری کلارک بلکہ ویرا کے ذریعے ڈینی تک پہنچنے کے چکر میں وہ یہ بات فراموش کر بیٹھا کہ ویرا کو اپنی خفیہ قید میں رکھ کر وہ اپنے امریکی آقاؤں سے غداری کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کی یہی بھول آج اسے لے ڈوبی۔ یہ کرنل داور کا کمال ہے، سوبراج کی پاکستان سے غیر حاضری میں وہ نک کو اس طرح ہینڈل کرتا رہا کہ آخرکار وہ سوبراج کو بینکاک سے واپس بلانے پر مجبور ہو گیا۔ جلال نے پوری فراخ دلی سے اعتراف کیا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اول خان نے بھرپور انداز میں اس کی تائید کی۔ سوبراج بینکاک سے چلا تو اس کے ذہن میں صرف ڈینی کی الجھن تھی، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکی ہوگی کہ نک اس کی جان کا دشمن ہو چکا ہے۔ اول خان کی کہی ہوئی وہ بات 100% درست تھی۔ سوبراج کے ذہن میں نک کی طرف سے ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو گیا ہوتا تو وہ بھول کر بھی پاکستان کا رخ نہ کرتا۔ ایئرپورٹ سے اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے اس پر پہلا قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کا ذہن نک کی طرف بھٹکا تھا، لیکن نک نے بہت عیاری کے ساتھ اس کے شبہات کا رخ میری طرف موڑ دیا۔ وہ شطرنج کی ایک پرپیچ بازی تھی، نک اپنی چالیں چل رہا تھا، میں اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ سوبراج بیچ کا موہرا بنا ہوا تھا، اسے بہت دیر سے اندازہ ہوا کہ اس کا دوست اس سے منہ پھیر چکا تھا۔ سوبراج کو یہ مان تھا کہ کوبرا کے روپ میں وہ امریکی ایجنسی کی ایک ناگزیر ضرورت بنا ہوا تھا، وہ کسی قیمت پر اس سے ہاتھ دھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ اسے نک کی طرف سے بدزن کرنے کے لیے سنیل کے گھر پر ایک امریکی کمانڈو کی دستک ہی بہت کافی تھی، لیکن اس رات ہمارے ستارے یاور تھے۔ سنیل کے گھر کے نیچے ایک کمانڈو کی موت اور دوسرے کی گرفتاری نے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچا دی کہ کون سوبراج کا دشمن تھا۔ اس واقعے کے بعد یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ اس پر پہلا حملہ کرنے والے کون لوگ تھے۔ میں فیصلہ کن لمحات میں بے نفس نفیس جلال کے ساتھ راج محل کے احاطے میں موجود تھا، لیکن یہ غنیمت تھا کہ اس واقعے میں کہیں بھی میرا نام نہیں آیا تھا۔ سوبراج نے شاید یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ سرکاری گاڑیوں میں اس کے گھر آنے والے لوگوں کا تعلق کس ادارے یا محکمے سے تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف نک کی دہشت سوار ہو چکی تھی۔ اس نے خوف اور اعصاب زدگی کے عالم میں اپنے گھر کو پھونک دینے کا دشوار فیصلہ کر لیا۔ وہ نک سے دوبارہ چوٹ کھا چکا تھا، مجھے قوی امید تھی کہ وہ شکوے اور شکایت کے لیے نک سے رابطہ ضرور کرے گا، لیکن تیسری بار اس کے دام میں نہیں پھنسے گا۔ رات کے کھلے واقعے کے بعد نک جلتے توے پر بیٹھ کر بھی سوبراج کو یہ باور نہیں کرا سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ صاف تھے۔ سوبراج کے دل میں نک کی طرف سے گرا پڑ چکی تھی۔ FBI کے کام کرنے کے طریقوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا، ان لوگوں سے اس کی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف میرا راستہ صاف تھا، میں نے اسے پاکستان میں اپنے جرائم سے تائب ہونے کے لیے 2 دنوں کی مہلت دی ہوئی تھی، جس میں سے 1 دن گزر چکا تھا۔ سوبراج کا دل جیتنے اور اس سے مفاہمت بڑھانے کے لیے میں اس مہلت میں چند روز کا اضافہ بھی کر سکتا تھا۔ میں جب چاہتا سوبراج سے بات کر سکتا تھا۔ اس وقت تک اسے میری نیت پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اسے کوئی نہ کوئی فریب دے کر مار سکتا تھا۔ ہم سب کے اصرار کے باوجود جلال کھانے کے لیے نہیں رکا، وہ راج محل کے خلاف کیے جانے والے آپریشن کا چیف تھا۔ اپنی بد دلی کے باعث وہ اس عمارت کو جلتا ہوا چھوڑ کر میرے ساتھ چلا آیا تھا۔ اس آپریشن کے بارے میں اس کا
فوری طور پر جائے واردات پر پہنچنا ضروری تھا۔ اس نے جو وقت ہمارے ساتھ گزارا تھا وہ راج محل میں آگ سے لڑنے والوں کے لیے کافی تھا۔ آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ راج محل میں کسی چیز کو بچانا انسانی بساط میں نہیں رہا تھا۔ یہ توقع ضرور تھی کہ اس دوران میں وہاں لگی ہوئی آگ کا زور ٹوٹ چکا ہوگا۔ جلال کے چلے جانے کے بعد مجھے سنیل کے گھر کے قریب سے زندہ حالت میں پکڑے جانے والے کمانڈو کا خیال آیا اور میں نے اول خان سے کہا، امریکی قیدی کے بارے میں تازہ ترین خبریں کیا ہیں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پہلے والی گھسی پٹی کہانی پر اڑا رہا۔ وہ لڑنے بڑنے کے معاملے میں بودا ثابت ہوا لیکن زبان کا بہت تیز و ترار ہے۔ اول خان نے بتایا اس نے مسلسل ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اسے اپنے قونصل خانے کے کسی سفارتی افسر سے رابطہ کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی غنڈہ گردی کی شکایت کر سکے۔ یہ کھلی دیدہ دلیری ہے، غزالہ نے کہا۔ کیا اب تک قونصل خانے سے رابطہ نہیں کیا گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس واقعے کو تقریباً آدھا دن گزر چکا ہے، اسی لیے میں نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ اول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، قونصل خانے والے اپنے ذرائع سے شاید سب کچھ معلوم کر چکے تھے لیکن پولیس کی طرف سے رسمی اطلاع ملے بغیر از خود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان سے رابطہ ہوتے ہی ٹام پیٹرک تھانے پہنچا تھا اور اپنی موجودگی میں کمانڈو کا بیان ریکارڈ کرا کے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ابھی تک ان کا کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور لاش کا کیا بنا؟ میں نے متجسس انداز میں پوچھا۔ اسے قیدی نے شناخت کر لیا تھا، ٹام نے بھی پہچان لیا۔ اب تک وہ لاش ان کے حوالے کی جا چکی ہوگی۔ کسی نے ان مردودوں سے نہیں پوچھا کہ وہ دونوں اتنی رات گئے اس علاقے میں کیا کرتے پھر رہے تھے؟ میں نے تیزی سے کہا، ضرور پوچھا ہوگا لیکن وہ اپنا جرم قبول نہیں کریں گے۔ بات اسی وقت بنے گی جب ہم پولیس کو پورے پس منظر سے آگاہ کریں اور شیبہ سامنے آئے گی۔ اس وقت ان دونوں کے خلاف وہی سب سے مضبوط گواہ ہے۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا پھر کہا، اس کا نام فی الحال پردے میں رہنے دو، اسے سامنے لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ سفارتی مراعات کی آڑ میں بچے رہیں گے۔ تم شیبہ کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں ہو؟ اول خان نے پوچھا۔ کم اور زیادہ کی بات نہیں، اس وقت صرف وہی ہمارے سامنے ہے جس سے سنیل یا سوبراج کا کوئی رابطہ ہونے کی امید ہے۔ تم اس سے بہت زیادہ امید باندھ بیٹھے ہو، ویرا نے طنز سے کہا۔ ایسی عورتیں ذرا سے بھی اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ ایک سے شادی کرتی ہیں، دوسرے سے محبت کرتی ہیں اور تیسرے کا پہلو گرماتی رہتی ہیں۔ ہر مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت بس اسی کی ہے، وہ کسی کی نہیں ہوتی، ہر وقت نئے مرد کی تلاش میں رہتی ہیں۔ ڈینی نے اس سے ایسا کوئی رشتہ استوار نہیں کیا۔ اول خان نے میری صفائی پیش کی۔ جلال نے شیبہ کو دانا ڈالنے کی بات کہی تھی، ویرا نے مجھ سے پوچھا۔ کافی وقت گزر جانے کے باوجود وہ بات اس کے ذہن سے نہیں نکل سکی تھی۔ مجھے موہوم سی توقع ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے شیبہ کے گھر کا رخ کیا تو شاید وہ خاموشی سے مجھے اطلاع دے دے۔ میں نے بتایا، تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ وہ مجھے سنیل کا کوئی گہرا دوست سمجھ رہی ہے اور تمہارے قول کے مطابق اسے کسی نئے مرد کی تلاش بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے جانسے میں آ جائے۔ ویرا نے استفسار طلب نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی مسکراتی رہی۔ تم نے مجھے پولیس والوں کو اصل معاملے سے آگاہ کرنے سے روکا ہوا تھا، اول خان کہہ رہا تھا۔ اب اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ فی الحال خاموش رہ کر تماشا دیکھتے رہو۔ شیبہ کے بیان یا شناخت کے بغیر بھی امریکیوں کے لیے یہ سوال بہت مشکل ثابت ہوگا کہ ان کے دو آدمی رات کے 2 بجے سولجر بازار کے ایک ویران اور رہائشی علاقے میں کیا کرتے پھر رہے تھے۔ یہ یاد رکھنا کہ اب تم اکیلے شیبہ سے ملنے نہیں جاؤ گے، ویرا نے کہا۔ مجھے اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دل میں نیکی آئی تو وہ موبائل فون پر مجھ سے رابطہ کر لے گی۔ تمہاری طرف سے اس کے دل میں صرف بدی آ سکتی ہے۔ نیکی کے فرشتے ایسی عورتوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ تم نے اسے دیکھا ہے، نہ اس بیچاری سے ملی ہو، کیوں اس کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہی ہو؟ غزالہ نے عذرائے تمسخر کہا۔ یہ بدگمانیاں نہیں، زندہ حقیقتیں ہیں۔ میرے مقابلے میں تمہیں دنیا کا ذرا بھی تجربہ نہیں ہے۔ تم ڈینی کو اسی طرح ڈھیل دیتی رہیں تو یہ ایک دن تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور تم مجھے یاد کرتی رہ جاؤ گی۔ تم انتظار میں بوڑھی ہو جاؤ گی مگر وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اس بار سلطان شاہ بولنے پر
مجبور ہو گیا۔ تم چپ رہو، میں تم سے بات نہیں کر رہی، تم میرے سامنے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ غزالہ میری دوست ہے، اسے آنے والے طوفان سے باخبر رکھنا میرا فرض ہے۔ میں شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن دے کر مطمئن نہیں ہو جاتی۔ غنیمت ہے کہ تمہیں خود بھی اپنی حیثیت کا احساس ہے۔ سلطان شاہ نے احتجاجیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کیسی حیثیت؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ تم خود اپنا موازنہ شتر مرغ جیسے بد وضع جانور سے کر رہی ہو۔ سلطان شاہ نے بے پرواہی سے کہا، اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہی، بس اب بات نہیں بڑھے گی۔ میں نے ویرا کے تیور دیکھ کر فوری مداخلت کی۔ بات کہیں کی ہو رہی ہوتی ہے اور تم دونوں اسے کہیں اور لے جاتے ہو۔ ہم بہت سنجیدگی سے امریکی کمانڈوز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اول خان کے پاس ساری خبریں کئی گھنٹے پہلے کی تھیں۔ میرے ایما پر اس نے سولجر بازار تھانے فون کیا تو اسے بتایا گیا کہ قیدی کے بعد لاش بھی امریکی قونصل خانے کے ایک افسر کے حوالے کر دی گئی تھی۔ جلال ان دنوں کراچی میں امریکیوں کے تحفظ کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھا۔ ہم لوگ سرکاری ملازم نہیں تھے، اس لیے سرکار کی بیشتر مصلحتیں ہماری نظروں سے اوجھل رہتی تھیں۔ ہم حالات کے پیش نظر فوری طور پر اپنے فیصلے کرتے تھے اور کسی تاخیر کے بغیر انہیں عملی جامہ پہنا دیتے تھے، لیکن جلال کا معاملہ ہم سے بہت مختلف تھا۔ وہ ایک اہم سرکاری افسر تھا، اسلام آباد کے با اختیار حلقوں میں اس کی رسائی تھی، اس وجہ سے وہ بعض ایسی باتوں سے بھی باخبر رہتا تھا جو کبھی منظر عام پر نہیں آتی تھی، لیکن ان کے اثرات ہر طرف نظر آتے تھے۔ ہمارے خطے میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی ریشہ دبانی کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ آئے دن ان لوگوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی رہتی تھی۔ ان کی ایجنسیاں دن رات پاکستان میں اپنے قدم جمانے کے لیے کوشاں تھیں، لیکن سرکاری حلقوں میں موجود فرد شناس افسروں کے تعاون سے ایس ٹی ایف پوری طرح سرگرم اور فعال تھی۔ ہم سب مل جل کر ان لوگوں کی ایسی کوششوں کو ناکام بناتے رہے تھے۔ امریکیوں نے ان ناکامیوں کے نتیجے میں بھاری جانی نقصان اٹھایا تھا۔ گمنام کرندوں کے ساتھ انہوں نے کراچی کی بستیوں میں اپنے کئی اعلی افسر بھی کھوئے تھے۔ وہ اپنی سازشوں کا سلسلہ ختم کرنے پر آمادہ تھے۔ نہ ہم ان کی سرکوبی کے مقدس فرض سے دستبردار ہو سکتے تھے۔ فرق صرف ایک تھا کہ ہم تیسری دنیا کے ایک ترقی پذیر ملک کے باشندے تھے اور امریکہ کو اکلوتی عالمی سپر پاور ہونے کی سند مل چکی تھی۔ اس زوم میں امریکہ کی طرف سے کچھ عرصے پہلے یہ وارننگ آ چکی تھی کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب تھی کہ وہاں امریکیوں کا جینا دوبر ہو گیا تھا۔ امریکی حکومت ان حالات کو تشویش کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مہذب الفاظ میں ایک کھلی سفارتی دھمکی تھی کہ امریکیوں کو کراچی میں مان مانی کرنے کی آزادی نہ دی گئی تو امریکی حکومت اس شہر میں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے بھی سخت کارروائی کر گزرے گی۔ کسی میں یہ تاب نہیں تھی کہ امریکیوں سے یہ کہا جاتا کہ ان کا کراچی میں جینا دوبر ہو رہا ہے تو وہ 7 سمندر پار کر کے مرنے کے لیے کراچی کیوں چلے آ رہے ہیں۔ انہیں اپنی سلامتی عزیز ہے تو سازشوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے ملک میں مرے رہیں، اپنی سرحدوں سے باہر جہاں بانی کا شوق اپنے آس پاس کے چھوٹے اور کمزور ملکوں میں پورا کر لیں۔ جلال کا مشورہ تھا کہ ہم اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لیں تاکہ امریکی انتظامیہ کو کسی بڑے اقدام کے لیے بہانہ نہ مل سکے۔ ہم لوگ کافی عرصے سے اس احتیاط پر کاربند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹام اور نک زندہ تھے۔ ان کا ایک افسر امریکہ سے بھارت جاتے ہوئے کراچی میں رکا اور اپنی اوچھی حرکتوں کے باوجود زندہ سلامت آگے جانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن سنیل کے گھر کا رخ کرنے والے دونوں کمانڈوز کا معاملہ بہت مختلف تھا۔ ابراج کتنا ہی برا سہی لیکن ایک پاکستانی شہری تھا۔ ان دونوں نے ایئرپورٹ کے راستے میں اس پر ناکام قاتلانہ حملہ کر کے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ ان دونوں کا اس سے زیادہ سنگین جرم یہ تھا کہ انہوں نے اس حملے میں شوبراج کے 2 بے گناہ ملازموں کو قتل کر دیا تھا۔ ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا لیکن ہمارے شواہد یہی بتا رہے تھے کہ سنیل کے گھر کا رخ کرنے والے دونوں سفید فام وہی تھے جنہوں نے شوبراج کی مرسیڈیز پر حملہ کیا تھا۔ وہ دونوں قاتل تھے اور ہر قانون کے رو سے واجب القتل تھے۔ سنیل کے گھر کے باہر وہ ہماری گرفت میں آئے تو میں نے جلال کی دی ہوئی مصلحت آمیز ہدایت کو نظر انداز کر کے ان میں سے ایک کو بے درے
एक मौत के घाट उतार दिया। अव्वल खान के जरिए वो खबर जलाल को भी मिल चुकी थी और मुझे खुशी हुई कि इसने मेरी कार्रवाई पर किसी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया था। इसके रवैये में सिर्फ इतनी सी तब्दीली आई थी कि इसने अपने मामूल के खिलाफ इस वाक़े पर हम में से किसी से खुलकर गुफ्तगू नहीं की थी। मेरे लिए वो बहुत अच्छी इलामत थी। एक कातिल अमरीकी के कत्ल पर जलाल की खामोशी बहुत ज्यादा पुरमानी थी। इससे ये इशारा भी मिल रहा था कि गैर मुल्की एजेंटों के बारे में हमारे सरकारी रवैये में एक कदरे सख्त तब्दीली आ चुकी थी और हम जरा खुलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ कदम उठा सकते थे, जिसके नतीजे में इनकी सरगर्मियां मांद पड़ सकती थीं। खाने से फारग होकर अव्वल खान भी चला गया। वो राजमहल के सोख्ता खंडरात का बचश्मे खुद मुशाहदा करना चाहता था। साथ ही इसे शहर में अपने आदमियों की सरगर्मियों की खैर खबर लेनी थी। इसे गए हुए थोड़ी देर हुई थी कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। मैंने चौंक कर स्क्रीन पर नजर डाली तो वहाँ निक का नंबर आया हुआ था और घंटी बज रही थी। निक ने सुबह 8 बजे मुझे नींद से बेदार करके फोन पर बात की थी। इस गुफ्तगू में तलखी का रंग नुमाया था। आखिर में इसने धमकियां देकर फोन बंद कर दिया था। मुझे तवक्को नहीं थी कि इस शदीद तलख कलामी के बाद वो दोबारा मुझसे राब्ता करेगा, लेकिन मोबाइल फोन की बजती हुई घंटी मेरे इस अंदाजे की नफी कर रही थी। कर्नल, तुम क्या कर रहे हो? राब्ता होते ही निक की सपाट आवाज मेरे कान में आई। सोच रहा हूँ कि मैं दावर हूँ या डैनी, मैंने सर्द मोहरी से जवाब दिया। ओह, तुम मेरे गुस्से में कही हुई बातों को अपने दिल में लिए बैठे हो। तुम्हारी तलख बातें मेरे दिल में नक्श हो चुकी हैं, मैंने इसी लहजे में इख्तिसार से कहा। मैं खुलूसे दिल से माजरत ख्वाह हूँ। इसकी डटाई और बेशर्मी ने मुझे हैरान कर दिया। कहा जाता है कि बेशतर अमरीकी बदजुबान और बेलगाम होते हैं, सोचने समझने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, जो दिल में आता है बेधड़क कर डालते हैं। इस बात का लिहाज नहीं करते कि सुनने वाले पर इनकी बात का क्या असर होगा। किसी मसलहत या जरूरत के तहत इनको अपनी कही हुई बात वापस लेनी हो तो वो किसी नदामत के बगैर ये भी कर गुजरते हैं। निक कोई आम अमरीकी नहीं था, वो अमरीकी इंतजामिया का एक अहम कारिंदा था। इसने निहायत क्रोफर के साथ कही हुई अपनी एक बात पर माजरत करके ये साबित कर दिया था कि अपने तर्ज अमल के एतबार से वो अपने कौमी दायरे से अलग नहीं था। तुम्हारी बातें बहुत तुर्श बल्कि जहरीली थी, मैं इन्हें आसानी से फरामोश नहीं कर सकूंगा, मैंने गंभीर आवाज में जवाब दिया। मैं अंदाजा लगा चुका था कि इसने अपनी किसी गर्ज के तहत मुझे फोन किया था, वरना वो इतनी आसानी से अपना थूका हुआ चाटने वालों में से नहीं था। मैंने डैनी की गिरफ्तारी पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया हुआ था। वाशिंगटन में इस अहम कैदी के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही थीं कि तुमने अचानक इसके फरार की खबर सुनाकर मेरी खोपड़ी उड़ा दी। तुम यकीन करो कि वो बुरी खबर सुनकर मैं आपे में नहीं रहा था। यकीनन तुम अपने आपे में नहीं थे। तुमने वो बातें भी कह डाली जो तुम्हारे जहन में ना जाने कब से परवान चढ़ रही थी। तुम किन बातों का हवाला देना चाह रहे हो? मैं दूसरी तमाम बातों को तुम्हारी जहनी खलफशार का नतीजा करार देकर नजरअंदाज कर सकता हूँ, मगर 2 नुक्ते हमेशा जवाब तलब रहेंगे। तुम खुलकर बताओ, मैं वजाहत करूंगा। इसने मेरी बात काट कर कहा। इस वक्त वो गैर मामूली मुफाहमाना रवैये का मुजाहरा कर रहा था। तुम्हें ये ख्याल क्यों आया कि मैं ही डैनी हो सकता हूँ? ये इश्तियाल में कही हुई बात थी, तुम इसे अपने दिल पर क्यों ले बैठे हो? मेरे लिए डैनी सिर्फ एक नाम है, जबकि तुम देखे वाले आदमी हो। मैं खुद तुमसे मिल चुका हूँ। गुस्से और झुंझलाहट में आदमी इस किस्म की इल्जाम तराशियों पर उतर आता है। खुद को मेरी जगह रखकर सोचोगे तो मेरी इन बातों को दरगुजर करने पर मजबूर हो जाओगे। इसकी वो वजाहत सुनकर मेरे वजूद में सुकून की एक लहर सी सरायत कर गई। अगर वो किसी मसलहत की वजह से इस वक्त झूठ भी बोल रहा था तो गनीमत था। इसकी तरफ से एक संगीन इल्जाम तराशी का खतरा कम अज कम आर्जी तौर पर टल रहा था। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। सोबराज को इसके बिल से निकाल कर मंजरे आम पर ले आओ। मैं डैनी को दोबारा पकड़कर मंजरे आम पर ले आऊंगा। मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले तुम अपनी दूसरी शिकायत के बारे में बताओ। एक दूसरे के दिल साफ किए बगैर हम खुलकर बात नहीं कर सकेंगे। तुम मेरे खिलाफ कौन सा नाकाबिले तसव्वुर कदम उठाने वाले थे? वो एक ही बात थी, तुम्हारे खिलाफ इससे बड़ा कदम
کیا ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں ڈینی قرار دے دیتا؟ اس خبیث کے فرار سے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، مناسب سمجھو تو اپنے نقصان کے بارے میں بتا دو۔ سوبراج کو پتا چل گیا ہے کہ میں اس کے پیچھے لگ گیا ہوں اور یہ بات ڈینی نے اسے بتائی ہے۔ میں نے جواب طلب لہجے میں کہا۔ بات اتنی سیدھی نہیں، ذرا الجھی ہوئی ہے، اس نے متذبذب لہجے میں جواب دیا۔ پچھلی رات میرے 2 آدمی ڈینی کا نشانہ بنے ہیں، اس نے ایک کو مار دیا، دوسرا پکڑا گیا اور بات کھل گئی کہ سوبراج کا پیچھا کون کر رہا ہے۔ تم سولجر بازار والے واقعے کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ اس واقعے نے مجھے پریشان کر دیا۔ اسی حالت میں نے صبح تم کو فون کیا تھا، تم نے ڈینی کے فرار کی خبر سنائی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ سوبراج اپنے گھر سے اتنی دور کیا کر رہا تھا؟ ابھی یہ بات کھلی نہیں ہے، وہیں سنیل کا گھر ہے۔ نک نے اپنی دانش میں انکشاف کیا۔ سوبراج اسی کے گھر میں چھپا ہوا تھا، میرے آدمی وہاں پہنچے تو وہ سنیل سمیت غائب ہو چکا تھا۔ اوہ، تو یہ قصہ تھا۔ میں نے چونکنے کی صداکاری کی، لیکن وہاں ڈینی کہاں سے آ گیا؟ وہ وطن پرستی کے خبت میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں سے سوبراج کے بارے میں کوئی سونگن مل گئی ہو اور وہ تمہارے چنگل سے فرار ہونے کے بعد وہاں پہنچ گیا ہو۔ تم ڈینی کی موجودگی کے بارے میں اتنے پر یقین کیوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے آدمیوں کو کسی اور نے نقصان پہنچایا ہو۔ ہر بات ہر شک و شبے سے بالا ہے۔ پہلے وہ صرف بیم گن استعمال کرتا تھا، اب دہلی سے کراچی تک میں پیش آنے والے واقعات سے ایسی مستند شہادتیں مل چکی ہیں کہ وہ اپنے حریفوں کے خلاف 2 قسم کی زہریلی سوئیاں استعمال کرتا ہے۔ ایک زہر آدمی کو بہت صورت سے ہلاک کرتا ہے اور دوسرا اعصاب کو نکارا کر کے اس کے حریف کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ تو کیا تمہارے دونوں آدمیوں پر وہی زہر آزمائے گئے ہیں؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ اسی زہر کی کہانی سنا رہی ہے۔ زندہ بچ جانے والے کے خون کے ٹیسٹ میں دوسرے زہر کے سال میں پائے گئے ہیں۔ وہ واقعہ میرے علم میں آ چکا ہے، اس میں ملوث دونوں افراد سفید فام تھے۔ کیا تم کسی مقامی کو وہاں نہیں بھیج سکتے تھے؟ اس وقت یہ سب سے بڑی مجبوری ہے مقامیوں سے۔ میں سوبراج کے ذریعے کام لیتا تھا، اب یہ کڑی ٹوٹ چکی ہے۔ وہ دونوں مقامی ہوتے تو سوبراج تم پر شبہ نہ کرتا۔ اب معاملہ واقعی سنگین ہو گیا ہے، اس نے راج محل کو آگ لگا دی ہے۔ میں یہی کہنے جا رہا تھا، ڈینی نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ میری طرف سے بدک جانے کے بعد سوبراج کسی پر اعتماد نہیں کرے گا۔ راج محل کی آتش زنی کے بعد اب غالب امکان یہ ہے کہ وہ زیر زمین چلا جائے گا اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ میں حیران ہوں کہ ڈینی سنیل کے گھر کیسے پہنچ گیا۔ اس کی کمی گاہ کے بارے میں تم نے اتنی رازداری سے کام لیا تھا کہ مجھے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہارے آدمیوں کا پیچھا کرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہو؟ اس سے رابطہ بحال ہونے پر مجھے خاصی تقویت ملی تھی اور میں وہ موقع بھرپور انداز میں استعمال کر کے اس کے ذہن سے ہر قسم کے شکوک و شبہات مٹا دینا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندہ بچنے والے کو یقین ہے کہ ان دونوں کا پیچھا نہیں کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈینی پھر میدان میں اتر آیا ہے، ان دونوں کو میرے ایما پر وہاں بھیجا گیا تھا۔ میں ایک قیمتی آدمی کے قتل کی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا۔ تمہیں سرکاری سطح پر احتجاج کرنا چاہیے۔ میں نے مشورہ دیا۔ نہیں کر سکتے، اس کی آواز سے بے چارگی متراشا تھی۔ پہلے ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے دونوں آدمی اس علاقے میں کیوں گئے تھے۔ وہ راج محل میں آرام کر رہا تھا، تمہارے آدمی اسے سنیل کے گھر پر تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اس کی دکھتی ہوئی رگ کو دبایا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یکا یک کیا ہو گیا۔ میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے خلوص سے پوچھا۔ سوبراج پر نگاہ رکھو اور ڈینی کو کسی طرح میرے حوالے کر دو۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔